مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 72 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 72 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر ہجرت تک کے واقعات کو اور پھر ہجرت کے بعد پیش آنے والی جنگوں کو، غزوات کو بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ گزشتہ کچھ ویڈیوز سے ہم نے جنگ احد کا تذکرہ شروع کیا، وہ جنگ جو مکہ کے مشرکوں نے بدر کا انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے لڑی تھی، وہ جنگ جس میں مکہ کے مشرکوں نے پوری تیاری کی تھی اور مختلف قبیلوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔ 3000 کا لشکر جرار لے کر مدینۃ المنورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے مدینۃ المنورہ سے باہر نکل کے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ لڑائی ہوئی، مسلمان اس جنگ کو جیتنے لگے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی نافرمانی کی وجہ سے، آپ علیہ السلام کے ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ جیتی ہوئی جنگ ہار دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی جانثاری کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا، محبت کا مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ السلام پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جان کی بازی لگا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور آپ علیہ السلام کو احد پہاڑ پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منتقل کر دیا۔ مکہ کے مشرکوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے مسلمانوں کو شکست دے دی گئے، ہم نے مسلمانوں کو غرا دیا گئے، اور وہ جنگ کا میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ بظاہر یہ جنگ مسلمانوں کی شکست ہے، بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان یہ جنگ ہار گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جنگ میں مسلمانوں کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا امتحان بھی لیا، انہیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائی۔ ہارنے والا تو وہ ہوتا ہے جو جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ مسلمان زخمی ہونے کے باوجود، شہید ہونے کے باوجود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چاروں طرف سے حملے ہونے کے باوجود اس جنگ کے میدان میں ڈٹے رہے، قائم رہے۔ ادھر ادھر کچھ دیر کے لیے بکھرے ضرور، لیکن جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار انہوں نے کر لیا، آپ علیہ السلام کے باغیات ہونے کی اطلاع ان کو مل گئی، وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے مکہ کے ان مشرکوں کا، ابو سفیان کے اس لشکر کا جواب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ابو سفیان اور اس کا لشکر اور مکے سے آئے ہوئے یہ لوگ میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ مسلمان بظاہر ہار رہے ہیں، لیکن اگر گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے، حقیقت کا جائزہ لیا جائے، تو مسلمان اس جنگ کو جیتنے والے ہیں، اس جنگ میں ثابت قدم رہنے والے ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد فرمائی، مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں سنا
کہ مکہ کے جو مشرک تھے انہوں نے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، مکہ کی جو مشرک عورتیں تھیں بدر کے انتقام کو ظاہر کرنے کے لیے، بدلے کی آگ کو بجھانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی لاشوں کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ شہید ہونے والے صحابہ کی لاشوں کا انہوں نے مسئلہ کیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کی ناش کے ٹکڑے کیے گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی قربانی کا واقعہ ہم نے سنا۔ شادی کی بالکل ایک رات ابھی گزر رہی ہے، اعلان ہوا، میدان جنگ میں آئے اور شہید ہو گئے، اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا، غسیل الملائکہ ان کا لقب پڑا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے بڑی عجیب و غریب قربانیاں پیش کی۔ حضرت عامر ابن جموح انصاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی، معذور ہیں، لنگڑے ہیں، ان کے 4 بیٹے اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں، اور حضرت عامر ابن جموح انصاری رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، ان کے بیٹوں نے سمجھایا کہ ابا جان آپ کی طرف سے ہم چاروں اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ تو معذور ہیں، آپ تو لنگڑے ہیں، آپ کے اوپر جہاد فرض بھی نہیں ہے، آپ کو تو رخصت ملی ہوئی ہے، آپ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے گھر میں بیٹھنے کی، آپ شامل نہ ہوئیے، ہم آپ کی طرف سے لڑائی لڑ لیں گے، ہم شریک ہو جائیں گے، آپ کو آپ کی نیت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رو رو کر منت سماجت کی۔ آپ علیہ السلام سے فرمایا، اللہ کے رسول، میں اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں لنگڑاتے ہوئے اللہ کی جنت تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان کی تڑپ کو دیکھ کر، ان کے شوق کو دیکھ کر جنگ میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ وہ جنگ میں شامل ہوئے، لنگڑاتے ہوئے لڑتے رہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا عامر ابن جموح کو کہ وہ کافروں کے لشکر کی طرف، مکہ کے ان مشرکوں کی طرف تلوار لے کر لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں، او کافروں آؤ، میں تم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ، اپنے ایک فرزند کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ لنگڑے ہیں، معذور ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں جان دینے کا ایسا شوق۔ ان کی بیوی کو اطلاع ملی، وہ آئیں اور ان کی لاش کو انہوں نے اونٹنی پر رکھا اور اس کو مدینہ منورہ کی طرف لے جانے لگیں۔ جنگ کے بعد انہوں نے یہ چاہا کہ میرے شوہر کو مدینے میں دفن کیا جائے، لیکن وہ جب مدینے کی طرف بڑھتا تھا، اونٹ کے قدم آگے ہی نہیں جاتے تھے۔ ان کی اہلیہ مدینے کی طرف لے جانا چاہتی ہیں، اونٹ آگے جانے کے لیے تیار نہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے کیا کہا تھا، کیا دعا مانگی تھی؟ ان کی اہلیہ نے کہا، اللہ کے رسول، انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، مجھے جنگ کے میدان سے اپنے گھر کو واپس نہ بھیجنا، مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بس پھر جاؤ، ان کے گھر واپس نہیں بھیجا جائے گا، اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اسی میدان میں دفن کیا جائے۔ اور حضرت عامر ابن جموح رضی اللہ عنہ کو وہیں دفن کیا گیا۔ 70 شہداء اس جنگ میں شامل تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی ایسی بڑی تعداد۔ مدینۃ المنورہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں سے کوئی جنازہ نہ اٹھا ہو، کسی صحابی کی اس جنگ میں شہادت نہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے شہیدوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، ان کی نماز پڑھائی گئی۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی، اپنے چچا کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد ایک ایک شہید کو لایا جاتا رہا،
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر شہید کی الگ الگ نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو نماز جنازہ پہلے پڑھائی جا چکی تھی، اس کے باوجود ان کا جو جنازہ تھا وہ وہیں رکھا ہوا تھا۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام شہیدوں کے ساتھ بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی بھی نماز جنازہ پڑھائی، ان کی گویا 70 مرتبہ نماز جنازہ ہوئی۔ یہ بھی ایک اعزاز حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ دو تین صحابہ کو، دو تین شہیدوں کو ایک ساتھ قبر میں اتارا گیا۔ جو حافظ قرآن ہوتے، جو قرآن مجید کو زیادہ یاد رکھنے والے، زیادہ جاننے والے ہوتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو پہلے قبر میں اتارتے، اس کے بعد ان کے ساتھ کسی ایک کو، کسی دو کو اس طرح قبر میں اتارا جاتا۔ اور جب ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، ان کے اوپر جو کپڑا ڈالا جا رہا تھا، جو کفن ان کو پہنایا جا رہا تھا، مسلمانوں کی غربت کا عالم یہ تھا کہ وہ کفن، وہ کپڑا بھی ان کے جسم پر پورا نہیں آتا تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا چھوٹا کپڑا تھا کہ اگر سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں نظر آنے لگتے، اگر پاؤں کو ڈھانپا جاتا تو سر نظر آنے لگتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سر پر کپڑا ڈال دیا جائے، سر کو کپڑے سے چھپا دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ ایسی شہادتیں، ایسی قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس جنگ کے اندر دی۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، جب لاشوں کو جمع کیا جا رہا تھا، جب شہیدوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا رہا تھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس پہنچا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور ایک پیغام انصاری صحابہ کو دینا، میری قوم کے لوگوں کو دینا کہ یاد رکھو، اگر تم نے بہادری کا مظاہرہ نہیں کیا، تم نے اسلام کے لیے قربانی نہیں دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری نہیں کی، اگر مکہ کے یہ کافر اور مشرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی نقصان انہوں نے کر دیا، اے میری قوم کے لوگوں، کل قیامت کے روز اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ کے پاس تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینا، ہمیشہ تیار رہیں۔ اپنی جان جا رہی ہے، خود شہید ہو رہے ہیں، زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، زندگی کی بالکل آخری سانسیں چل رہی ہیں، لیکن فکر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق کا اظہار ایسا کیا جا رہا ہے، قیامت تک کوئی ایسی محبت نہیں بتا سکتا، قیامت تک کوئی ایسا سچا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جانوں پر کھیل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں اور جان دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ اپنی جان پر کھیل جاؤ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معمولی سا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو زخم بھی پہنچنے نہیں دینا۔ اس طرح وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے ان کو دفن کیا گیا، جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی کی گئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر مدینۃ المنورہ کی طرف رخ فرمایا۔ اس جنگ میں جو اور بھی آگے واقعات حالات پیش آئے وہ انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں بتائے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔